صبح بھی ایک مختصر سی گفتگو ہم نے بطور اسلام اپنے بزرگوں کی دعاؤں کے ذریعے سایہ اپنے نوجوانان تک پہنچانے کی کوشش کی، اور آپ حضرات نے بہت آمادگی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اسے سنا۔ خدا کرے کہ تمام اذکار ہمارے اور آپ کی تمام عبادتیں قبول ہوں۔ جس آیت کریمہ سے بات کا گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے، دو چار جملے اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں پہلے اس سے پہلے کہ نظم کا سلسلہ ہے۔ یہ آیت ہم بارہا سنتے ہیں اور ہر نماز کے بعد ہمارے یہاں جماعت کے بعد یہ آیت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر، اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پر سلام، درود و سلام بھیجو۔ یہی ترجمہ اس کا ہم لوگ سنتے ہیں اور یہی ترجمہ اس کا ہے بھی۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ گفتگو اور کہیں اس کا نقطہ یاد ہے اس کا نام لے لینا چاہیے۔ اور ابھی ہمارے یہاں ابھی آپ نے ذکر فرمایا ہمارے برادر عزیز فیض عباس صاحب کا، جو بھی ہم لوگوں میں اشرف ہونے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا، تو میں وہاں سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے کچھ اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر نظم کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پہلے ٹکڑے میں صرف صلوات کا ذکر ہے، یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ صلوات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے۔ پھر ارشاد قرآن آیت کریمہ میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو یہاں بھی ذکر ہو رہا ہے صلوا علیہ، اور اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے وسلموا تسلیما۔ غور کیا جائے تو آیت کے پہلے ٹکڑے میں سلموا اور تسلیمہ کا ذکر نہیں ہے، وہاں صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے صلوات پڑھتے ہیں، اور دوسرے حصے میں جب مومنین سے خطاب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، یہاں بات پہلے والے ٹکڑے کے اعتبار سے کمپلیٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد یسلموا تسلیما۔ تو اس آیت کیونکہ قرآن مجید کی ہر آیت اور اہل بیت اطہار کی تمام روایات اور احادیث ہمیں ہر دور کے لیے پیغام ہے۔ کوئی بھی نقطہ قرآن کا کسی بھی زمانے میں پیغام سے خالی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ شان نزول کے اعتبار سے وہ کسی خاص واقعے اور تاریخ کے کسی خاص بات سے مربوط ہے اور متعلق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بات وہیں شروع ہوئی اور وہیں ختم ہو گئی، بلکہ تا قیامت اس کے اندر ایک پیغام پوشیدہ ہے۔ اگر اس آیت پر غور فرمایا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلوات پڑھتے ہیں اللہ اس کے فرشتے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو یہاں جو سلموا تسلیما ہے یہ نقطہ بطور خاص توجہ طلب ہے کہ اگر ہم صرف صلوات تک بات رکھیں کہ بھئی اللہ اور اس کے فرشتے صلوات پڑھتے ہیں، تو تم بھی صلوات پڑھو اور سلام پڑھو اور صلوات پڑھو، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کہے گا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن فہمی کا تقاضا یہ ہے کہ اتنی سادگی سے بات کو دیکھتے ہوئے نہیں گزرا جائے۔ اگر بات اتنی سی ہی ہو کہ صرف زبان سے رسول اکرم پر اور ان کی آل پر صلوات پڑھنا ہے اس آیت کے جواب میں، تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی انسان کو کہ جسے اللہ نے قوت گویائی دی ہے
وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا اسے مسئلہ نہیں ہوا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کہنے میں. لیکن بات اس سے آگے کی یسلموا تسلیما کا جو ہوتا ہے یہ ایک خاص مومنین کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے. اللہ اور اس کے فرشتے سلوات بھیجتے ہیں اے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. اب آگے کا ٹکڑا ہے وسلموا تسلیما. جو ٹکڑا پہلے نہیں ہے اگر پہلے کا ٹکڑا دیکھا جائے آیت کا تو یہ بھی ہو سکتا تھا اس آیت سے مکمل طور پر مربوط بالکل مضمون رکھتا تھا ان اللہ ملائکتہ یصلون و یسلمون. اللہ اس کے فرشتے سلوات بھی بھیجتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے ہیں تو لہذا تم بھی سلوات بھیجو اور سلام بھیجو. تو سلوات اللہ اس کے فرشتے بھیجتے ہیں اور مومنین سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ سلموا تسلیما. تو یہاں سلموا تسلیما جب آپ تفاسیر میں پڑھتے ہیں علماء یہاں موجود ہیں اصلاح کے لیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سلموا تسلیما کا مطلب صرف سلام نہیں ہے. زبانی طور پر کہ یا نبی سلام علیہ کا اس کا ہدف نہیں. اس کا ہدف جو سلمونا لفظ ہے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ہمارے بزرگان یہاں ہوتے ہیں کہتے ہیں مسلم جسے کہتے ہیں مسلم مکمل طور کمپلیٹلی. اور اس کے آگے ایک لفظ آ رہا ہے تسلیمہ. تسلیم کسے کہتے ہیں میرے اساتذہ اور بزرگان اس سے بہتر جانتے ہیں چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. تسلیم کہتے ہیں سرنڈر ہونے کو. یہاں ہے وہ نقطہ جس پر آپ کی توجہات میں چاہتا ہوں کہ سرنڈر ہونے کو جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں سمرپن. سمرپن یعنی اسلام کی جو تعریف حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمائی ہے وہ آپ کو سمجھ جاتے ہیں ساتھ علماء کہ الاسلام هو التسلیم. ایسا ہی ہے الاسلام هو التسلیم. اسلام نام ہے سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے تسلیم ہونے کا سرنڈر ہونے کا. اور الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو التحقیق. تسلیم ہونے کے بعد تحقیق کرو اور والتحقیق هو التصدیق. تحقیق کے بعد تصدیق کرو. والتصدیق هو الیقین والیقین هو الایمان. یہ پہلے قول ہے حضرت علیہ السلام کا. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی کوئی انسان دائرہ کفر سے یا دائرہ بد عقیدتی سے عقیدہ توحید کی طرف آتا ہے اور زبان میں کلمہ جاری کرتا ہے تو زبان سے کلمہ کہنے سے کام نہیں بنتا بلکہ اس کو اپنے وجود کو مکمل طور پہ حضرت علی علیہ السلام کے قول کی کا سہارا دیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے اللہ کے آگے. اب اللہ جو تو چاہے گا وہ ہم کریں. تمام اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ تمام اپنی صلاحیتوں کے ساتھ یعنی ہم وہ دیکھیں گے جو تو دکھانا چاہتا ہے, ہم وہ سنیں گے جو تو سنانا چاہتا ہے, ہم وہ بولیں گے جو تو بلوانا چاہتا ہے, ہم وہ کریں گے ہر ہاتھوں سے جو تو کروانا چاہتا ہے, ہم وہاں جائیں گے جہاں تو لے جانا چاہتا ہے. اور اب اس کی نفی میں تمام وہ چیزیں وہ نہیں دیکھیں گے جو تو نہیں جانا چاہتا, وہ نہیں سنیں گے جو تو نہیں سنانا چاہتا, وہ نہیں سنیں گے جو نہیں سنانا چاہتا, وہ نہیں کریں گے جو تو نہیں کروانا چاہتا, وہاں نہیں جائیں گے جو تو جہاں تو نہیں لے کے جانا چاہتا. تو یہ ایک باب ہو گیا جو کرنا چاہتا ہے وہ ہو گیا تولے کا باب, جو نہیں کروانا چاہتا وہ ہو گیا توقع کا باب. توقع عملاً یہ ہوگا. بہرحال میں بات کو مختصر اسی نقطے پر لے کے جانا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, صلوات پڑھو, صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور مسلم طور پر مکمل طور پر کمپلیٹلی سرنڈر ہوتا ہے نبی کے آگے کہا جا رہا ہے. اس آیت کا اصل مفہوم ہے. تو اس آیت کا مفہوم صرف صلوات زبانی طور پر پڑھنے سے کمپلیٹ نہیں ہو جاتی. اس آیت کے حکم کی جو تعمیل ہے وہ صرف زبانی طور پر صلوات پڑھ کے پوری نہیں ہوتی بلکہ جب کمپلیٹلی سرنڈر ہوتا ہے انسان. تو آپ جب شروعات کریں گے تو ہماری ولادتوں کے رسومات ویسے ہوں جیسے نبی نے بتایا, ہماری تعلیمات کے مراسم, طریقہ تعلیم, طریقہ حصول تعلیم, دروس
دروس تدریس مدارس تعلیم کا سلسلہ ویسا ہو جیسا نبی نے بتایا. اس کے بعد روزگار کا سلسلہ ویسا ہو کہ جیسا نبی نے بتایا. ازدواجی زندگی کے لیے لڑکی یا لڑکے کی تلاش اس زاویے سے ہو جیسا کہ نبی نے بتایا. ازدواجی زندگی ویسی ہو کہ جیسا نبی نے بتایا. روزگار سلیقہ حیات سماجی زندگی ویسی ہو کہ جیسے نبی نے بتایا. اپنے والدین سے عزیز و اقارب سے اعزہ سے احباب سے تعلقات اس انداز کے ہو جیسے نبی نے بتایا. اور پھر آخری حصے میں جب ہم مرے تو بالآخر اسی انداز سے مرے جو کہتے ہیں لیو لائک علی لا الہ الا حسین. اور ہم زیادہ عاشورہ میں پڑھتے ہیں اللہم احیا محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد. کہ ہمیں ایسی حیات دے جیسے کہ محمد و آل محمد کو حیات دی اور ایسی موت دے جیسی انہیں دی. تو یہ کمپلیٹ مفہوم ہوگا یسلموا تسلیما. اور اس مفہوم کو حاصل کرنے کے لیے اس مفہوم تک پہنچنے کے لیے پہلے ہم صلوات زبانی طور پر پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے تمام اعضاء و جوارے اس زبانی صلوات کی برکت سے بیدار ہو جائیں اس پیغام رسول کو اخذ کرنے کے لیے. بڑا اہم نقطہ تھا. بہرحال میں نے نوجوانوں کے لیے عرض کیا, بزرگوار کا مسئلہ جانتے ہیں. تو جب اللہ کے نبی پر خالی صلوات زبانی بھیجنے سے اللہ کے حکم کی مکمل تعمیل نہیں ہو رہی تو کسی بھی رکن دین کی صرف زبانی ادائیگی سے کام نہیں بننے والا ہے. چاہے وہ تولا ہو, چاہے وہ تبرہ ہو, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ روزہ ہو, صرف فزیکل پریکٹس سے اس عبادت کا مفہوم پورا نہیں ہوگا. نماز اگر بغیر روح کے اور بغیر تیاری کے اور بغیر مکمل آمادگی کے پڑھی جائے تو بہت اچھی ایکسرسائز ہے. اور اگر مکمل آمادگی کے ساتھ پڑھی جائے تو پھر وہ ان کمالات کو ظاہر کرتی ہے جو ہمیں لے لیں. اس سے آج کا مسئلہ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کچھ نوجوانان یہاں موجود ہیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں, میں تھوڑا سا تذبذب میں تھا کہ کیا بات کی جائے, کون سا مرثیہ پڑھا جائے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایک مرثیہ آئے گا جرأت اظہار, میں وہ آپ کی خدمت میں حاضر کر لیتا ہوں. مکمل طور پر اصلاحی پیغامات کو سمجھتے ہوئے اور ایک شاعر, یعنی میں نے دوپہر بھی صبح آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شاعر کہتے ہیں بال کو عربی میں, اور شاعر کہتے ہیں جو سماج پر اتنی باریکی سے نظر رکھتا ہو بال کے برابر بھی عیوب اس سے چھپ نہ سکے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو خود کتنا عمل میں اتارے, لیکن کم از کم اس کو اجاگر تو کرے لوگوں کے سامنے, اور اجاگر کرے نہ کہ کسی کی توہین یا اہانت یا طنز کے لیے, بلکہ اس لیے کہ یہ معلوم ہو کہ جب ایک ذرا سا شعور رکھنے والے کی نگاہ سے یہ بال کے برابر باریکیاں نہیں بچ پا رہی تو اس خالی کے کیمرے سے اس نقطۂ نظر سے یہ مرثیہ آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا. بھرپور سماجی رسومات اور اس کی عکاسی کرتا ہوا میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا. انشاءاللہ ایک مرتبہ میری توفیقات میں اضافہ کے لیے سے بات کروں گا.